ہے میدان عرفات کے اندر دیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ میدان عرفات کے اندر حج کا ایک عظیم رکن کی حیثیت سے اس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ شیطان کو جتنی تکلیف یوم عرفہ کے دن ہوتی ہے، پورا سال شیطان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر جیسی راتیں آتی ہیں، رمضان جیسا مہینہ آتا ہے، اسی طرح اگر دیکھا جائے تو محرم الحرام کے عاشور جیسے ایام اللہ ہم سب کو نصیب فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو پورے سال کے اندر جتنی تکلیف عرفہ کے دن ہوتی ہے، جس دن میدان عرفات کے اندر اہل ایمان جمع ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر جمع ہو کر اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، اور میدان عرفات کے اندر یکسو ہو کر ایک جیسے لباس کے اندر، ایک جیسی بولی کے اندر، ایک جیسی فطرت اور مزاج کو بنا کر وہاں پر جب جمع ہو جاتے ہیں تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ وہ سال کا شیطان کے اوپر سخت ترین دن ہوتا ہے کہ جس دن شیطان گھبراہٹ کا سب سے زیادہ شکار ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اہل ایمان جب جمع ہوتے ہیں اور میدان عرفات کا یہ روح پرور منظر جب اللہ کی ذات اس کا مشاہدہ فرماتی ہے، اپنی قدرت کے ساتھ اللہ جب اس کا مشاہدہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو بلا کے فرشتوں کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے کہ اے فرشتوں، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرے بندے دنیا کے مختلف ممالک سے، دنیا کے مختلف علاقوں سے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل رکھنے والے، مختلف جو ہے وہ ثقافت کے حامل، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرے حکم کے تابع وہ ایک میدان کے اندر جمع ہیں اور اس میدان کے اندر جمع ہو کر میری پاکی بیان کر رہے ہیں، میری بزرگی کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرشتوں کے سامنے اس اجتماع کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے اور ساتھ اللہ یہ اعلان فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ لوگ جو یہاں پر جمع ہو کر مجھ سے جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں، آج میرا دل انہوں نے اتنا خوش کر دیا کہ میں ان کے ہر مانگنے والے سوال کو پورا کر رہا ہوں اور ان کے ہر سوال کو شرف پذیرائی عطا کر رہا ہوں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ میدان عرفات کے اندر وہاں جمعۃ البدھ والے دن، جمعۃ المبارک کے دن جو ہے وہ وہاں پر خطبہ جو ہے وہ خطبہ حج بیان کیا گیا۔ وہاں پر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن ہم ان حاجیوں کی دعاؤں کے اندر ضرور وہاں پر موجود تھے۔ ہمارا وجود وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن ان کی زبان سے نکلنے والی وہ دعائیں جو اہل ایمان کے لیے مانگ رہے تھے، ہم ان دعاؤں کے اندر وہاں پر موجود تھے۔ اب یہاں پر جو بات میں آخر میں کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر صرف ایک حج آپ نے ادا فرمایا۔ 10 ہجری کے اندر آپ نے حج کا مہینہ پایا، اس کے اندر آپ نے حج فرمایا، اور پھر اس کے بعد 11 ہجری ربیع الاول کے اندر آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ آقا کریم نے وہاں پر جو اپنا خطبہ حجۃ الوداع پیش فرمایا، اللہ کے نبی نے وہ خطبہ کم از کم 6 گھنٹے جو ہے وہ اپنی سواری کے اوپر آپ نے بیٹھ کر اپنے اہل ایمان ماننے والے صحابہ کے سامنے وہ خطبہ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی کا جب وہ خطبہ ہو رہا تھا تو پوری دنیا کے اندر مسلمان اس وقت اتنی طاقت کے اندر موجود نہیں تھے جتنی طاقت کے اندر مسلمان آج موجود ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنا زیادہ جو ہے وہ نظام نہیں تھا جتنا نظام آج کے مسلمانوں کو ظاہری طور پہ اللہ نے دے رکھا ہے۔
لیکن ان حالات کے اندر بھی اللہ کے نبی نے جو اپنی زندگی کا آخری خطبہ مبارک پیش فرمایا، اس خطبے کے اندر آپ نے یہود و نصارہ کو للکارا، آپ نے زمانہ جہلیت کے جتنے رسم و رواج تھے ان کو للکارا، اور آپ نے فرمایا کہ زمانہ جہلیت کی جتنی رسومات تھی، قتل و غارت گری تھی، تفاخر انسانی تھا، گورے اور کالے کا فرق تھا، امیر اور غریب کا فرق تھا، چھوٹے اور بڑے کا فرق تھا، اللہ کے نبی نے اس ماحول کے اندر وہاں اپنے خطبے کے اندر ان سارے کے سارے نظاموں کی تردید فرماتے ہوئے کہا کہ میں یہ سارے طاغوتی نظام، یہ سارے شیطانی نظام اپنے پاؤں کے نیچے آج روند رہا ہوں، اور انشاءاللہ قیامت تک جو میرا ماننے والا ہوگا وہ کبھی بھی اس نظام کا حمایتی نہیں بنے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس خطبہ مبارک کے اندر اللہ کے نبی نے سود کی حرمت کو سر عام وہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پہ اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام عطا فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ لگے رہے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، میں اپنی کتاب قرآن حکیم تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اپنا اسوہ، اپنی سنت اور اپنی تابعداری اور فرما برداری کو تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی صاحب ایمان شخص جو ہے وہ ان دو چیزوں کے ساتھ اپنا رشتہ مستحکم کرے گا تو وہ قیامت تک میں اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کسی لحاظ سے بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے بعد میدان عرفات آج تک وہ خطبہ سننے سے محروم رہا۔ جس طرح آپ چلے جائیں نا بعض اداروں کے اندر تو وہاں کا جو خطیب ہوتا ہے اسے لکھائی جو ہے وہ تقریر دی جاتی ہے۔ آرمی کے اندر آپ چلے جائیں، مختلف جگہوں کے اوپر وہاں پر کہتے ہیں جی آپ نے یہ تقریر کرنی ہے۔ اسی طرح میدان عرفات کے اندر جو ہمارا حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، آپ خود اس خطبے کو سنیں۔ اس خطبے کے اندر اس دور کی ضرورت ہے کہ وہاں پر جو امام کعبہ خطبہ دیتے ہیں وہ پوری دنیا کو یہ واضح کریں کہ اس وقت یہ اجتماع جو یہاں پر موجود ہے یہ پوری اسلامی دنیا کا متفقہ اجتماع یہاں پر موجود ہے۔ اگر اسلامی 60 ملک ہیں تو سارے ملکوں کے بادشاہ یہاں پر موجود ہیں۔ اگر اسلامی 60 ملک اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں تو ہر ملک کے لوگ یہاں اس اجتماع کے اندر موجود ہیں۔ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اگر امام کعبہ اور سعودی حکومت اگر غیرت کا مظاہرہ کرے اور وہاں پر یہ اعلان کرے کہ ہم دنیا کی ساری طاغوتی قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نبی کی ناموس کے اوپر اگر کوئی شخص بھی حملہ کرے گا تو ہم سارے مسلمان اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنیں گے اور پھر ہم اپنے تعلق ختم کر کے نبی کی ناموس کا بدلہ ہم لیں گے۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیے، اگر ایک مولوی مسجد کے اندر ناموس رسالت کی بات کرے تو اس کا متعلقہ تھانہ اس کا نوٹس لیتا ہے، اس علاقے کی انتظامیہ اس کا نوٹس لیتی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جب امام کعبہ اپنے خطبے کے اندر یہ کہے کہ پوری دنیا کے اندر جس ملک نے بھی یا جس نے بھی ہمارے نبی کی ناموس پہ حملہ کیا، ہم سارے ملک جو ہے وہ اس کے اس کام کی بھرپور مذمت بھی کریں گے اور ہم سختی کے ساتھ اس کا بدلہ لیں گے۔ اگر پوری دنیا کے اندر کہیں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تو ہم مسلمان ملک جو ہے وہ سارے کے سارے یہاں پر بیٹھ کے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی حرمت کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ بچائیں گے، اور جو شخص بھی قرآن کی حرمت کو پامال کرے گا یا کوئی ملک اسے پامال کرے گا ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ آپ مجھے خود بتائیے کہ کیا پھر وہ یہودی اور وہ جو عیسائی ہیں کیا ان کے ایوانوں کے اندر ہلچل مچے گی یا نہیں مچے گی؟ ہمارے حاجی جاتے ہیں سوائے زمزم کے پانی کے، سوائے مدینہ شریف کی کھجوروں کے، وہ وہاں سے کیا لے کے آتے ہیں؟ کوئی پیغام لے کے آتے ہیں؟ کوئی ہمیں آ کے وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ امام کعبہ صاحب نے کہا ہے
کہ اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ کیا وہاں امام کعبہ کے خطبے کے اندر کشمیر کی بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا امام کعبہ کے خطبے کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا امام کعبہ کے خطبے کے اندر سود کے خلاف جو ہے وہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ امام کعبہ کے خطبے کے اندر کیا اس وقت پوری دنیا کے اندر جو کمزور کو دبایا جاتا ہے، کیا کمزور کے حق کے اندر بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کی تقریریں یہود و نصارہ کے ایوانوں سے منظور ہو کے آتی ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ختم نبوت کی بات کر دیں یہاں پر، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ قرآن کی ناموس کی بات یہاں پر کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کو یہاں پر جہاد کے حوالے سے کوئی پیغام سنا دے۔ ان کی تقریریں ان کے آقاؤں کی منظور شدہ تقریریں ہوتی ہیں، جن تقریروں کے اندر نہ مظلوم کے حق میں کوئی جملہ بولا جاتا ہے، جن تقریروں کے اندر نہ ظالم کے ہاتھ کو روکنے کی کوئی بات کی جاتی ہے، جن تقریروں کے اندر نہ سودی نظام کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، جن تقریروں کے اندر نہ نبی کے ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینے کی بات کی جاتی ہے، جن تقریروں کے اندر نہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کے کوئی پیغام دیا جاتا ہے۔ پھر میرے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اس مسجد کے اندر بیٹھ کے جتنا مرضی یہودیوں کو للکارتا پھروں، میں اس مسجد کے اندر بیٹھ کے آپ کو لے کے اس چوک کے اندر جتنے مرضی احتجاج کرتا پھرو، میرے احتجاج کرنے سے ان کو بھلا کوئی فرق پڑتا ہے؟ ان کو اگر فرق پڑے گا تو صرف حج کے موقع پر جو امام کعبہ خطبہ دیتا ہے، اگر وہ ایک دفعہ بھی باغیرت قسم کا خطبہ ہو جائے، اگر وہ ایک دفعہ بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق وہ خطبہ ہو جائے، میں کہتا ہوں باقی خطبے تم نہ دو، صرف اللہ کے نبی نے جو آخری خطبہ پیش فرمایا تھا وہی خطبہ پڑھ کے پوری دنیا کو ایک دفعہ پھر سنا دو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان آج بھی اپنے نبی کی ناموس کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لیکن اس کو تیار کرے کون؟ اسے آگے لے کے جائے کون؟ اسے حق اور سچ کا پیغام سنائے کون؟ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا مولوی جو ہے وہ اپنی رعایت تک، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین تک یہ بات تو پہنچا رہا ہے، لیکن میرے بھائی ہمارا اس دور کے اندر جو میڈیا ہے، اس میڈیا کے اوپر حق و سچ کو، اسلام کی حقیقی تصویر کو بیان نہیں کرنے دیا جاتا۔ مجھے بڑا شدت سے اس بات کا ہر سال افسوس رہتا ہے کہ کاش سعودی حکومت اس بات کو سمجھے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے وہ اسلام کا حقیقی پیغام دنیا کو دے، اور وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے پوری دنیا کے اندر وہ ایک دفعہ کہہ دیں کہ لوگوں یہ یہودی، یہ عیسائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے کسی لحاظ سے بھی ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ جتنا مرضی IMF تمہیں اپنی طرف سے امدادیں دیتا رہے، وہاں پہ مجھے کسی نے بتایا کہ 64 یا 60 یا 62 پہ جو ہے وہ لیٹر پیٹرول افغانستان کے اندر ملتا ہے۔ پہلے وہ لوگ یہاں پر 1000 جو ہے وہ 10,000 لے کے آتے تھے، یہاں سے 100 روپیہ لے کے جاتے تھے۔ اب ہم IFM کے مرہون منت ہو کے وہاں پہ شاید ہم 10,000 لے کے جائیں اور ان کا 100 روپیہ لے کے ہم وہاں سے آئے، اس لیے کہ انہوں نے اب اسلامی نظام کو اپنے ملک کے اندر رائج کر دیا ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ چوری کرے، کسی کی جرت نہیں کہ ذخیرہ اندوزی کرے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بہیمانہ تشدد کرے۔ یہ میرے بھائی اسلامی نظام اگر سعودی حکومت اس بات کو سمجھے اور حج کے موقع پر دیا جانے والا خطبہ مسلمانوں کو حقیقی خطبہ دیا جائے، یقین جانے حج کے اندر خطبہ دیا جائے، آپ دیکھیں گے کہ محرم کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کو اللہ طاقت عطا فرمائے، لیکن وہ دیتے نہیں ہیں۔ میں سوشل میڈیا کی وہ جو ہے وہ وساطت سے مجھے پتہ چلا ہے کہ کل جو ہے وہ سویڈن کے اندر قرآن حکیم کو جلایا گیا ہے۔ وہاں کی عدالت نے کل فیصلہ دیا ہے کہ وہ وہاں پر کیس چل رہا تھا جو قرآن کریم کو جلایا گیا تھا، تو عدالت کے اندر وہ کیس چل رہا تھا۔
تو پھر جو ہے وہ کل وہاں کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس کو ہم عدالتوں کے اندر ٹائم دے اور اس کے اوپر بحثیں ہوتی رہے، لہٰذا یہ لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے، یہ آزادی رائے کا معاملہ ہے، ہر آدمی جو جس سے اس کا جو دل آتا ہے، ہم اس کے اوپر کوئی قانون نہیں بنا سکتے۔ کل جب عدالت نے یہ فیصلہ سنایا تو وہاں پر ان لوگوں نے سر عام قرآن کریم کو جلایا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر سعودی عرب کے اندر میدان عرفات کے اندر قرآن کے حق میں کوئی ایک جملہ بھی بولا جاتا تو سویڈن حکومت شاید اور وہاں کی عدالتیں یہ فیصلہ سنانے سے کتراتی کہ یار کل ہی تو میدان عرفات کے اندر مسلمانوں نے قرآن کی حفاظت کا دفاع کرنے کا جو ہے وہ عہد کیا ہے، آج ہماری عدالت یہ فیصلہ دے گی تو شاید ہمارے لیے یہ خیر شگون نہ ہو۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا ہے، اسلام کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے۔ شکوہ شب ظلمت سے کہیں بہتر ہے کہ ہر کوئی اپنے حصے کی شمع جلاتا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔